بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایمان لانے والے مسلمانوں پر کافروں کے ظلم و ستم کا بیان چل رہا تھا، وہیں سے آگے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بہت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد فرمایا اور مظلوموں کی جان بچائی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اور لبینہ اور ممیلیہ اور ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان سب کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ ہنوز مشرف و اسلام نہ ہوئے تھے۔ ایک روز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتوانوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ سورۃ اللیل کی آیات آخر تک ہیں۔ یہ آیات بالاجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتری ہیں، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کہا گیا، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اور سورہ حجرات میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تحقیق کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بزرگ ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی سب سے افضل تھے جنہوں نے ابتدا ہی سے اسلام کی جان و مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم کا سرمایہ 13 سال میں اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا، اور جو بچا وہ سفر ہجرت اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی خریداری میں صرف ہو گیا۔ جب کپڑا نہ رہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل اوڑھ کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنے پروردگار سے بے حد راضی ہوں۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ یہ صورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ اس صورت کے تمام الفاظ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ صورت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے اپنا مال و دولت محض اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے۔ ابو طالب کی ناداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں تھے۔ ان میں نہ مالی طاقت تھی اور نہ بدنی جو اسلام کو مدد پہنچا سکتے، وہ کیسے ان آیات کا مصداق بن سکتے ہیں؟ نیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی جان و مال سے اس وقت مدد کی جب اسلام بے کس و بے یار و مددگار تھا۔ ایسے وقت میں مدد موجب 100 فضیلت ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، بلکہ یہ لوگ درجے اور مرتبے میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وعدہ
نیکی کا اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا، اس وقت نصرت و اعانت کی ضرورت نہ رہی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ گزشتہ آیات کی بنا پر ان کا اتقا ہونا یعنی سب سے زیادہ متقی ہونا معلوم ہوا، جو ان کے اکرام عند اللہ ہونے کی دلیل ہے، اکرم عند اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری آیت میں ان کا اعظم درجات ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی مدد کی اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے اسلام کی مدد کی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں سبقت پہلے گزر چکی ہے، اور سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اور مرض الوفات میں امامت کا بیان انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گا۔ یہ تمام امور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے دلائل ہیں۔ الغرض قریش نے مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا، درختوں پر بھی لٹکایا، پیروں میں رسیاں باندھ کر بھی گھسیٹا، پیٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوئی سلیں بھی رکھیں، سب ہی کچھ کیا، مگر دین حق سے کسی ایک کا بھی قدم نہ ڈگمگایا، سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے مر گئے، مگر اسلام سے منحرف نہیں ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو کسی کے غلام یا غریب الوطن تھے۔ مشرکین کے دست ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہے کہ جن کو خاندانی عزت اور وجاہت بھی حاصل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حاکم بن ابی العاص نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ حکم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس دین پر اس قدر محکم اور پختہ ہیں تو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیتے تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے کہ میں کبھی بھی کفر نہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھا۔ حضرت خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خویلد نے جو قریش کے شیر کہلاتے تھے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرنین یعنی دونوں ایک قرن یعنی ایک رسی میں بندھے ہوئے کہلاتے ہیں۔ ولید بن ولید اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیعہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حشام جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں پہنچائیں کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی کہ ہجرت ہی سے ان مصائب کا خاتمہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی مشرکین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لیے نام بنام صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ولید بن ولید اور عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام کو مشرکین کے پنجہ ظلم سے نجات دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو بچایا۔ معجزہ شق القمر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔
ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر آئے، جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود، نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلاؤ۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند طلوع کیے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ معجزہ دکھلا دوں تو ایمان بھی لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل کیکعان پر تھا۔ دیر تک لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حیرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے پونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے تو صاف 2 ٹکڑے نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے، اشہدو اشہدو، اے لوگوں گواہ رہو، اے لوگوں گواہ رہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جادو کر دیا ہے، تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے دریافت کرو، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر جادو کر دیں۔ اگر وہ بھی اس طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو سچ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سحر کیا ہے۔ چنانچہ مسافروں سے دریافت کیا گیا۔ ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر دیکھا ہے، مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہ لائے اور یہ کہا کہ یہ سحر مستمر ہے، یعنی ان قریب اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ معجزہ شق قمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہونا قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اسانید صحیحہ سے ثابت ہے، اور اسی پر تمام سلف اور خلف کا اجماع ہے۔ ہجرت اولا بجانب حبشہ۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے جاتے ہیں اور روز بروز اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے تو متفقہ طور پر مسلمانوں کی ایذا رسانی پر آمادہ ہو گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تاکہ کسی طرح دین اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تعالی تم سب کو ان قریب جمع کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کہاں جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی قلم رو میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ظاہری اور جسمانی شدائد اور مصائب سے اکتا کر نہیں بلکہ کفر اور شرک کے فتنے سے گھبرا کر اپنے دین کو ایمان کے رہزنوں کی دست برد سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف بھاگے تاکہ ایمان کے اطمینان کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے سکے۔ کل 11 مرد اور 5 عورتیں چھپ کر روانہ ہوئے، بعض سوار تھے اور بعض پیادہ۔ حسن اتفاق سے جب بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی کشتیاں حبشہ جانے والی تیار تھیں۔ 5 درہم لے کر ان سب کو سوار کیا۔ مشرکین مکہ کو جب خبر ہوئی تو آدمی دوڑائے۔ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو کشتیاں پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں۔
حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جدہ کے ساحل سے سوار ہوئے، رجب سے لے کر شوال تک حبشہ میں مقیم رہے۔ شوال میں یہ خبر سن کر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اب یہ لوگ سخت کشمکش میں پڑے، لہذا کوئی چھپ کر اور کوئی کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوا۔